یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودا کا مزاج کتنا سادہ تھا اور وہ کتنی شفقت اور محبت اپنے اندر رکھتی تھیں کہ ایک اس رشتے میں کہ جس رشتے کے اندر یقیناً بنیادی طور پر جو ہے کچھ ایسے جذبات آپس میں حسد اور رشک کے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے کچھ جذبات جو ہیں وہ امہات المومنین کے حوالے سے بھی تاریخ کے اندر مذکور ہیں۔ لیکن بہرحال یعنی جو ہم ایک خاص انداز میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بڑی باریک بینی کے ساتھ بھی دیکھنے سے یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ کچھ ایسا انداز تھا جو کہ نفرت اور دشمنی کی طرف لے جاتا ہوا ہو، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی یہ خاتون کیونکہ بردبار تھیں، عمر کے لحاظ سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک میچیور خاتون تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اب دوسری امہات المومنین کے لیے ہمیشہ شفقت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی ایک حاجت کے سلسلے میں جنگل کی طرف جا رہی تھیں کہ اپنے قد و قامت کی وجہ سے حضرت عمر نے ان کو دیکھ کے یہ آواز دی کہ سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، اور اس بات کو آپ نے بہت محسوس کیا جب آپ گھر تشریف لائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ بات بہت بری لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر خواتین کے اس طرح گھروں سے باہر جانے پر اعتراض اٹھایا کرتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجاب کی جو آیات نازل ہوئی اس کا پس منظر بھی کچھ یہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، اور اس بات کو، اس حکم کی تعمیل اگر ہم حضرت سودا کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑی حیرت انگیز بات آتی ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی دیگر ازواج مطہرات جو ہے وہ اکثر جب حج کا موقع ہوتا تھا اس پر تشریف لے جایا کرتی تھیں، مگر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے اس بات کو اس طرح حکم کا درجہ دیا کہ انہوں نے اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اپنے گھروں سے قدم باہر نہیں نکالا۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی دیگر بہنیں تو حج کے لیے اور عمرے کے لیے جاتی ہیں مگر آپ تشریف نہیں لے جاتی، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حج بھی کیا، میں نے عمرہ بھی کیا، اور اب اس کے بعد مجھے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں، آپ کی طبیعت میں اطاعت شعاری جو ہے وہ اس طرح رچی بسی تھی کہ آپ اس حکم کو ایسا درجہ دیا کہ کبھی بھی اس کے اگینسٹ، اس کے برخلاف کوئی کام نہیں کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ ایک ہنرمند خاتون تھیں۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک نیا پہلو ہے، ایک دوسرا پہلو ہے کہ آپ گھر بھی سنبھالتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چمڑے کی دباغت بھی کیا کرتی تھیں، اور چمڑے کی دباغت کرنے کے بعد اس کو فروخت کیا کرتی تھیں، اور دیگر جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے حضرت زینب بنت جہش جو ہیں وہ بھی یہ کام جانتی تھیں، اور اس سے کچھ تھوڑی بہت جو آمدنی ان کو ہوا کرتی تھی وہ سب غریبوں میں، مستحقوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً، یعنی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ دونوں خواتین ایک ساتھ مل جل کر یہ کام کیا کرتی ہوں گی، اور دونوں ہی ازواج مطہرات کے حوالے سے یہ بات تاریخ میں سامنے آئی ہے کہ جو آمدنی ان کو ہوتی تھی اسے غریبوں کی اور مسکینوں کی مدد کیا کرتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دراہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی حضرت سودا کی خدمت میں بھیجی، تو حضرت سودا نے اس تھیلی کی طرف دیکھا اور دریافت کیا اس میں کیا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ اس کے اندر دراہم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کھجوریں ہوتیں تو یہ ہمارے کھانے کے کام آ جاتی۔ اس کے بعد ان دراہم کو جو ہے غریبوں میں، محتاجوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ ابھی دیکھیں کہ
حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ انداز جو ہمارے سامنے آتا ہے، یہ بتایا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں دولت سے قطعی ذرہ برابر بھی کوئی محبت نہیں تھی، اور آپ مدینے کے جو غریب اور مسکین تھے ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر کس طرح ترجیح دیتی تھیں کہ آپ کے پاس اس وقت کہ جب آپ کی آمدنی کا کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی خواتین ازواج مطہرات کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گھر کے اندر ضرور اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کا خرچہ چلتا رہے، لیکن ان کے وصال کے بعد میں جب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دراہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی آ رہی ہے اور آپ اس کو اپنی ذات پر خرچ کر سکتی تھیں مگر آپ نے اس کو ناپسند فرمایا، یہ ان کے دین اسلام سے قریب ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عمر کی وجہ سے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفویض کر دی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اگر میں نے کوئی عورت دیکھی ہے کہ جو محبت والی ہے اور جو خلوص والی ہے، وہ سودا سے بہتر نہیں، اور میں نے اس کا بھی ذکر بھی کیا کہ آپ نے اس بات کی، اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرے دل میں اگر یہ بات آئی کہ کسی کے جسم میں میری روح ہوتی تو وہ حضرت سودا ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 5 احادیث مروی ہیں، ان میں سے ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اور باقی 4 احادیث سنن کی جو 4 کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو بڑی ہی سادہ اور بڑے اعتدال کے ساتھ گزارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا کہ جب مکے میں آپ کو جو ہے کسی ایسی خاتون کی جو زوجت کی اور ان کے ساتھ کی بے انتہا ضرورت تھی کہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی عظیم الشان شخصیت کی کمی کو پورا کر سکے، اور حضرت سودا نے اس بات کی پوری کوشش کی اور پورے تن من اور دھن کے ساتھ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کی جتنی ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا فرمایا کہ ان سے کسی کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر معاملہ فہمی کی جو صفت تھی وہ کس قدر موجود تھی کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو شاید اس وقت کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چاروں طرف سے کفار کی طرف سے اور ایک ایسی ذمہ داری